کراچی کے ایک سیٹھ نے اپنی بچی کی شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، اگلے دن ولیمہ ہوا، تین شخصوں کو بلایا، 3 دعوت نامے بھیجے۔ پہلا کون؟ فرمایا مسجد کے مولوی صاحب آ جاؤ، مسجد کے مؤذن صاحب آ جاؤ، مسجد کے امام صاحب آ جاؤ، خادم صاحب آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ڈرائنگ روم میں، کمرے میں، اتاق میں، ڈیرے میں آ کے بیٹھ گئے۔ لو جی دسترخوان لگاؤ۔ وہ آلو کی بھاجی اور روٹی لا کے آگے رکھ دی۔ مولوی صاحب خادم کہنے لگے حضرت جی اگر ولیمہ یہاں کھا لیا، ریفریشمنٹ یہاں ہو گئی تو حال میں کیا کھائیں گے؟ آنکھ میں آنسو لا کے کہنے لگا یہی ولیمہ ہے، کھاؤ، خدا کا شکر کر کے چلے جاؤ، میں نے اندرا نہیں لینا، میں نے روٹی کے پیسے نہیں لینے۔ ایک ان میں بولا میاں صاحب کیا ہو گیا؟ پیسے کی تھوڑ پھڑ گئی، ہمارے سے لے لیتا، کسی اپنے ہم سب سے مانگ لیتا، کسی کاروبار سے ادھار لے لیتا۔ کہنے لگا پیسہ اللہ کا دیا بہت ہے، تمہیں کیا پتا شادی حال بک کرایا، کم سے کم 30 لاکھ روپیہ میں نے ولیمے پہ لگانا تھا۔ میاں پھر اچانک ارادہ کیوں ملتوی ہو گیا کہ جب میں اپنی بہو کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھا رہا تھا، آگے میرا بیٹا، پیچھے میری بہو بیٹھی، میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا، کچھ بچیوں کی آنکھ میں آنسو دیکھے، میرے دل نے خیال کیا پوچھ تو صحیح ہے کون سی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ غنی، ایک کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ ابا کوئی نہیں جو دلہن بنا کے اس گاڑی میں بٹھائے۔ ہائے ہائے۔ دوسری سے پوچھا کیا بات ہے؟ سر کے بال دکھانے لگی، کہنے لگی سفید ہو گئے، جوان بھائی کوئی نہیں جہیز بنائے۔ میں تو آپ حضرات سے یوں کہوں گا اپنی نوکرانیوں کے سامنے اچھا کھانا نہ کھایا کرو۔ اس نے دیکھ کے یوں نہیں کہنا خدا تیرا کھانا چھین لے، کہے گی اللہ برکت دے، ہلکی سی آنکھ اٹھا کے دیکھا کر، اگر تیری بوٹی کی طرف نظر پڑے آدھی تو کھا لے، آدھی روٹی پہ رکھ کے اسے دے دے۔ رب کائنات کی قسم ہے جو تو کھائے گا حساب ہوگا، جو تیری نوکر نوکرانی کی پیٹ میں چلا گیا خدا راضی ہو کے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے گا۔ اور فصیح اللسان بڑے آئیں گے، لیکچر دینے والے بڑے آئیں گے، اور میرے عزیزو میڈیا کے آگے انٹرویو دینے والے بڑے نظر آئیں گے۔ دنیا سے احساس ہی ختم ہو گیا۔ قربان جاؤں، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری جوانیوں کو، تمہارے بڑھاپے کو اللہ قبول فرما لے۔ لوگوں کتوں کا تو احساس ہو رہا ہے، بھائی کا احساس کوئی نہیں۔ کہ دوسری بچی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ لگی 4 بہنیں ماں بیوہ ہو گئی، ہم یتیم ہو گئی، گھر کی روٹی پوری نہیں پڑتی، ہم نے ڈولی میں بیٹھنے کا خیال ہی ختم کر دیا۔ کہنے لگا میں رات کو گھر آیا، دولہن کو بہو کو لے کے آ گیا، میں بستر پہ آ کے تکیے پہ سر رکھ کے لیٹا، میں نے آنکھیں بند کر کے مدینے کا گنبد خضرا کا نمبر ملایا، گنبد خضرا سے مکی کا نمبر ملایا، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے سکا سرکار مدینہ اللہ نبی کو خواب میں دیدار کرا دے، یا پیغمبر انقلاب سے مجھے پوچھ کے بتلا دے کہ میں 30 لاکھ کا ولیمہ کروں یا کیا کروں؟ کہ میری آنکھ بند ہوئی، مدینے والے کی خواب میں زیارت ہو گئی، آپ نے فرمایا روٹی کرے گا، لوگ کھا کے منہ پہ گلے کر کے چلے جائیں گے، اس پیسے سے میری روحانی بیٹیوں کی شادی کروا کے رخصتی کروا دے۔ رب کائنات کی قسم ہے میں نے فوراً محلے پہ نظر ڈالی، مجھے میرے گھر میں محلے میں 3-4 گھرانے نہیں 30 گھرانے ایسے نظر آئے جن کا باپ کوئی نہیں، جن کا بھائی کوئی نہیں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس پیسے سے میں یتیموں کی بیٹیوں کی رخصتی کرواؤں گا۔ فیصلہ زمین پہ میں نے کیا، آسمان والے نے بھی فیصلہ کر لیا، تم میرے نام پہ میرے بندوں پہ خرچ کر کے آئے گا، میں میدان معاشر میں تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کر کے اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔
بس میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میری بات کو سن کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیو۔ چاولوں کی پلیٹ آ جانے کے بعد اس بات کو بھول نہ جانا، بلکہ تھوڑی دیر جا کے سوچنا، یہ پیسہ اگر بھائی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ بھانجی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ یتیم بھتیجی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ ماں باپ کی دوائی کے کام نہ آیا، اس پیسے کو میں نے بھا لگانی ہے، میں نے آگ لگانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، احساس کرنا سیکھو، محلے داروں کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا، توسے کے غیور مسلمانوں ناراض نہ ہونا۔ بیل کا سامنے دروازہ، اس کے گھر میں چولہا نہ جلا، تیری زکوٰۃ کراچی جا رہی ہے۔ کلمہ اس نبی کا پڑھا جو مغرب کی نماز مختصر کر کے پڑھا کے حجرہ فاطمہ میں آئے، پردہ ہٹایا، حسنین کریمین کو گودی میں اٹھا کے سینے سے لگایا، سیدہ کو اپنی بغل میں لے کے رو کے دکھا دیا، فرمایا فاطمہ ادھر میں نے اللہ اکبر کا، میں نے الحمد شریف پڑھی، ادھر میرے نواسے رونے لگ گئے۔ سیدہ نے کہا کملی والے ابا جان کیا کروں، بھوک کی وجہ سے تیرے نواسوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ انہوں نے 4 دل سے دکھایا، تیری بیٹی نے 5 دل سے دکھایا۔ فرمایا بیٹی صبر کر، رویا نہ کر، جب تیری آنکھ میں آنسو آتا ہے میں محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ یقین جانو اس واقعے کی تصدیق نہ ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے عرض نہ کرتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ڈھیر کی گیا، خدا کی قسم کتنے نوجوان، کتنے بزرگ، کتنی مائیں مرید ہوئی، بیعت کا سلسلہ اللہ نے جاری کروایا۔ میں نے وہاں جا کے تصدیق کی، میں نے کہا بتاؤ یہ واقعہ صحیح ہے؟ کہاں مولی صاحب صحیح ہے۔ ایک آدمی کے 5 بیٹے، ایک بیٹی، 25 مربوں کا مالک، ایک دن پتہ نہیں موج میں آیا، ساری کی ساری زمین بچوں کے نام کر دی۔ بیٹی منہ دیکھتی رہی، کہنے لگی مجھے زمین نہیں چاہیے، باپ مجھے بھاکرا ڈال، مجھے سینے سے لگا کے ٹھنڈ ڈال دے، مجھے باپ کا پیار چاہیے۔ بولتی ہے نہیں، ہے کبھی نہیں بولی باپ کیا، کبھی ڈیمانڈ نہیں کری۔ بچہ باپ کی کمائی صحت کو نہیں دیکھتا، کہتا مجھے 125 لا، مجھے ہونڈا لا کے دے، موبائل لا۔ اللہ اکبر، دیکھنا خدا کی قسم بیٹی اور بیٹے کے مانگنے میں فرق ہوگا۔ بیٹا دھونس سے کہے گا مجھے نہیں پتا لا کے دے، اور بیٹی باپ کے آنسو کو صاف کر کے کہتی ہے میرے ابو کل جو پیسہ آئے گا میں اپنے ابو سے یہ لوں گی۔ اور لوگوں تمہارے توسے میں خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر تم کسی کی موت میت میں جاؤ، گھر سے جنازہ اٹھے، اندر سے رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ بعض مرتبہ جنازہ پڑھنے والوں کی برکت سے بخشش نہیں ہوتی، بیٹی کے آنسو نکالنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 5 مربے، 5 بچوں کو، بیٹی کو کچھ نہ دیا، چند دل کے بعد موت نے آ لیا، مر گیا۔ جنازہ اٹھا کے قبرستان لے کے گئے، مولوی صاحب نے یہ سنائی 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، محترم قبلہ شریف کے، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب نے نیت بتائی، نمازیوں میں سے ایک نمازی نکلا، کہنے لگا مولوی صاحب جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا، پرچہ پڑھ کے سنا۔ کیا پرچہ؟ اس میں لکھا ہوا تھا مرنے والے نے میرے 20 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بچے تو ابھی اعلان کر رہے تھے ہمارے باپ سے کسی نے لینا ہو تو ہم حاضر ہے، ہاں بھئی 2 پیسے۔ سب نے سر جھکا لیے، 5 میں ایک دوسرے کو گولی مار کے کہنے لگے پیو کلہ میرا نہیں سی، پیو تیرا بھی سی۔ او یارو بچپن کے وہ دل کہاں بھول گئے،
جب باپ گھر میں آیا کرتا تھا گڑ کی ڈلی مٹھی میں، گڑ کی ڈلی، ٹافیاں، مچھیاں، 4 آنے کی 5 ٹافیاں، جب رومال میں بندھی ہوتی تھی، ہماری ناک بہری ہوتی تھی، پجامہ بھی پتہ نہیں پہننا ہوتا تھا، چھلانگ مار کے باپ کی گودی میں چڑھ کے وہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتا تھا، منہ بھرا ہوا، پاؤں گند میں بھرے ہوئے، سینے سے لگا کے کہتا تھا پترا پترا۔ آج باپ کھانسنے لگتا ہے، بیٹا یوں منہ پر ٹیشو رکھ لیتا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل کے اوپر؟ نہ کیا کرو ایسے کام۔ کل کرتا پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، پیو میرا پیو میرا۔ آج بیٹے بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے پیو میرا نہیں پیو تیرا پیو تیرا۔ کتنے بدل گئے۔ وہ بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے قرضہ چاہیے، لاؤ، کہاں سے دو گے؟ بھائی کہنے لگے، بیٹے کہنے لگے ہمارا نہیں، یہ دے گا، اس کا دے گا۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، جنازگاہ میں شور ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی جو نماز جنازہ پڑھنے آیا تھا فوراً جنازگاہ سے نکلا، دوڑا دوڑا اسی مکان کے اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا میت کا کوئی وارث ہے؟ جتنے وہاں بیٹے کھڑے وہ سارے لاوارث ہو گئے۔ انہوں نے میت سے علیحدگی کا انتقال کر دیا، میت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، کوئی وارث؟ وہ بچی دوپٹہ سر پہ، آنکھیں اس کی لال موٹی موٹی سوج گئی، کہنے لگی چاچا کیا ہوا؟ کہتے ہیں باپ کی میت رول گئی، جنازہ پڑھانے نہیں دے رہے۔ وہ تو پہلے یتیم تھی، اسے پتہ تھا کہ باپ نے جناز سے محروم کیا، اب ساری زندگی دھکے۔ تمہارا ایک فیصلہ، ایک قلم کا الٹا چل جانا تمہاری بچیوں کے نصیبوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ کم سے کم اس جلسے میں ملک عبدالمجید صاحب، ملک عبدالعزیز کے اس پروگرام میں آنے والوں، تم تو ایسا غلط قدم نہ اٹھانا۔ آج اللہ کی قسم ہاتھ کھڑا کر کے سچے دل سے وعدہ کرو، اگر اللہ نے مال ملک کا گھر کا مالک بنایا تو بیٹیوں کا حصہ دو گے انشاءاللہ، پکا پکا دے گے انشاءاللہ۔ پت ناراض ہو جائے، اللہ رسول نہ ناراض ہو، بیٹے ناراض ہو، بات بڑھ جائے گی، خدا رسول ناراض ہو گیا بات بگڑ جائے گی۔ آج فقیر دے کہتے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی، گھر جا کے بچی کو سینے سے لگا کے ماتھا چوم لینا، اسے جا کے کہہ دینا کہ ایک فقیر پنجاب سے آیا تھا اور کہہ گیا بچی کے ماتھا چومنا بھی ثواب، بچی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانا بھی ثواب ہے۔ آج وہ میں نے عمل کیا جو 1400 سال پہلے سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ ہاتھ کو بوسا، ماتھے پر بوسا، سینے سے لگانا، بچی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا۔ ساڑیاں تے دھیاں ہی ترس گیا، پیو ساڑے نال گل نہیں کردا، بھائی موئی نہیں لگاتا۔ مومن کے تو ہر نیک کام کے اندر نیکی ہے، ہر کام کے اندر خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان کہنے لگا اے دھی رانی، تیرے باپ کی میت لاوارث ہے۔ ہوا کیا؟ کہ تیرے باپ کا قرضہ ہی آیا، تیرے باپ سے قرضہ لینا ہے، کوئی بھائی تیار نہیں۔ کہنے لگی مجھے جانے کی اجازت ہے، کہ اسی لیے تو آیا۔ برقع پہنا جنازگاہ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی کہنے لگی بھائیو، چاچو، تایو، ماسڑ، مجھے آ کر باپ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دو۔ سب نے اجازت دے دی۔ دھی کیا کرے گی؟ آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھا چوم کے کہنے لگی وہی دھی ہوں جسے دنیا کے اندر ابا جان جداد سے محروم کر کے گیا تھا، یہ تیرے بیٹے ہیں۔ ابا جان پوچھ بھائیوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ سب کے سر جھک گئے کہ کوئی میرے باپ کی میت کا وارث نہیں بنتا۔ آگے بڑی، کہنے لگی مولوی صاحب جنازہ پڑھو، قرضہ میں اتاروں گی۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھو، قرضہ میں اتاروں گی۔ کہ تیرے ہاتھ میں بیگ کوئی نہیں، تیرے ہاتھ میں پرس کوئی نہیں، تیرے پاس تھیلا کوئی نہیں، تیرے پاس سلوکا کوئی نہیں، کہاں سے اتارے گی؟ اللہ اکبر۔ اپنی مٹھی میں چھوٹا سا پرس تھا،
اس کی زپ کھولی، زنجیر کھولی، چابی نکالی، کہنے لگی فلانی جگہ میرا مکان ہے، تالے کی چابی ہے، گھر کا سامان بھی تیرا، گھر بھی تیرا، اگر کب پڑ جائے مجھے آ کے بتا دینا، لوگوں کے برتن مانج کے قرضہ اتاروں گی، باپ کی میت کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی۔ پورے جنازگاہ میں قرآن بچ گیا، چیخو پکار ہو گئی، جس نے قرضہ لینا تھا دھاڑے بار بار کے رونے لگا، میت کو کہنے لگا مبارک ہو جس کے پیچھے ایسی اولاد ہو، خدا کی قسم وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ وہ جوال کہنے لگا بیٹی اصل بات یہ میں تو اس کا قرض ہی ہوں، میرے 20 لاکھ لینے نہیں 20 لاکھ دینے ہیں، بھلے وقتوں کی بات ہے میری مجبوری تھی، یہ میرا جگری یار تھا، اس سے میں نے قرضہ لیا تھا، میں نے دیکھا 5 بیٹوں میں جائیداد کے لالچی نظر آئے، باپ کا وارث نظر نہیں آیا، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کھیلا کہ مجھے حقیقی وارث نظر آ جائے۔ اگر بیٹی نے باپ کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد باپ نے بھی بیٹی کا حق ادا کر دیا۔